الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقص کے قوانین ہم پڑھ رہے ہیں، 2 قانون ہم پڑھ چکے ہیں، تیسرا قانون ہے دعا والا قانون۔ بنیادی طور پر اس قانون کا تعلق دعائیہ والے قانون کے ساتھ ہی ہے، اسی سے ملتا جلتا اور اسی سے ایک درجہ اگلے والا قانون ہے، لہذا اس قانون کو ہم دعائیہ والے قانون کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ کچھ اس کی شرائط ہیں، جن شرائط کے بعد اس کے اوپر حکم لگتا ہے، دیکھتے ہیں وہ کون کون سی شرطیں ہیں اور پھر اس پر کون سا حکم جاری ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی کچھ شرطیں ہیں، یا مفتوح ہو، ماقبل مکسور ہو، فعل ثلاثی مجرد کے آخر میں ہو، فتح غیر اعرابی ہو، اسم کے لام کلمہ میں ہو، وہ اسم فاعلۃ کے وزن پہ ہو۔ اصل میں اس قانون کا جو خلاصہ ہے پہلے آپ وہ سمجھیں۔ اس قانون کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق 2 چیزوں کے ساتھ ہے، ایک ہے جواز کے ساتھ اور دوسرا ہے وجوب کے ساتھ۔ اب جواز کے ساتھ کیا تعلق ہے پہلے ہم وہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے وجوب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جواز میں یہ ہوتا ہے کہ اس یا سے ماقبل جو کسرہ ہے اس کو فتح کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہ مثال دیکھیں، دعائیہ ہے، اس میں اس کسرہ کو ہٹا کے آپ فتح لگا دیں، یہ اسی طرح روزیہ میں کسرہ کو ہٹا کے فتح لگا دیں، یہ تو ہے جواز۔ مطلب لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، نہ لگانا چاہیں نہ لگائیں، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کسرہ کو فتح کے ساتھ تبدیل کر دیا تو پھر اس یا کو الف کے ساتھ تبدیل کرنا واجب ہے۔ پھر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کو تبدیل کریں یا نہ کریں۔ جب پیچھے آپ نے تبدیلی کر دی ہے تو پھر آپ کو اس یا کو الف کے ساتھ تبدیل کرنا واجب، لازم اور ضروری ہے۔ اس قانون کا تعلق ہے دعا والا قانون۔ اب اس قانون کی کچھ آپ شرطیں دیکھ لیں۔ دیکھیں، اس قانون کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں، ایک حصہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جواز اور وجوب کے اعتبار سے، ایک دوسری اس قانون کی تقسیم ہے فعل اور اسم کے اعتبار سے۔ اکثر شرطوں میں اتفاق ہے، کچھ شرطوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ تو پہلے آپ شرطیں دیکھ لیں، پھر میں بتاتا ہوں کیا اختلاف ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ والا قانون تب جاری ہوگا جب یا مفتوح ہو، اگر یا مکسور ہے، مضموم ہے تو قانون جاری نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری شرط ہے کہ اس سے یا سے ماقبل کسرہ ہونا چاہیے، اس سے جو پچھلا حرف ہے اس پر کسرہ ہو، وہ مکسور ہو۔ اگر وہ مفتوح یا مضموم ہے تو پھر بھی یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ تیسری شرط کیا ہے کہ اگر وہ یا فعل میں ہے، اگر وہ یا فعل میں ہے تو وہ فعل ثلاثی مجرد ہو اور ثلاثی مجرد کے آخر میں ہو۔ ثلاثی مزید فی میں یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا، رباعی مجرد رباعی مزید فی میں یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا جو فتح ہے یا کا وہ غیر اعرابی ہو۔ اب غیر اعرابی کا کیا مطلب ہے؟ غیر اعرابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی عامل کے عمل کرنے کی وجہ سے فتح نہ آیا ہو۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کچھ حروف ہیں جو فعل پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں، جیسے ان ہے یا لام نون زبر لن ہے، یہ فعل پر داخل ہو کر آخر میں نصب دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو فتح آ رہا ہے یہ اس عامل کے عمل کرنے کی وجہ سے آ رہا ہے، لیکن اس صورت میں قانون اس وقت جاری ہوگا جب وہ فتح اس کا اپنا اصلی فتح ہو، کسی عامل کے عمل کرنے کی وجہ سے نہ آیا ہو۔ مثال سے بات سمجھ آ جائے گی؟ یہاں تک تو تعلق ہے فعل کے ساتھ کہ فعل ہو تو پھر یہ 4 شرطوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اگر اسم ہو تو پھر اس میں یہ پہلی 2 شرطیں تو اس میں پائی جائیں گی اور چوتھی شرط بھی اس کا ہونا ضروری ہے، اور تیسری شرط تو نہیں ہوگی کیونکہ اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہے۔ اسم میں یہ ہے کہ لام کلمہ میں ہو اور وہ اسم فاعلۃ کے وزن پر ہو، تب یہ والا قانون جاری ہوگا۔ اگر لام کلمہ نہیں ہے تب بھی قانون جاری نہیں ہوگا، اگر لام کلمہ تو ہے لیکن فاعلۃ کا وزن نہیں ہے تب بھی یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثال اس کی دیکھیں، دعیہ، یہ کیا تھا؟ دعیہ تھا نا۔ پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ سارے شرطیں کیسی پائی جا رہی ہیں۔ دعیہ میں دیکھیں یا مفتوح ہے، پہلی شرط پائی گئی، اور ماقبل مکسور ہے، عین پر کسرہ ہے، اسی طرح روزیہ میں بھی کسرہ ہے۔ یہ اسم میں دیکھیں داعیۃ راضیۃ، یا مفتوح ہے ماقبل مکسور ہے، یا مفتوح ہے ماقبل مکسور ہے،
اور فعل میں دیکھیں ثلاثی مجرد کے آخر میں ہو، دعیہ اور روزیہ آپ کو معلوم ہے ثلاثی مجرد ہے، فعل ماضی مجہول ہے۔ دوسری شرط بھی پائی گئی، تیسری شرط بھی پائی گئی، فتح غیر اعرابی ہو، یہ بھی شرط پائی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر جو فتح ہے وہ کسی عامل کی وجہ سے نہیں آ رہا، بلکہ اس کا اعراب اپنا اعراب یہی فکس ہے فعل ماضی مجہول کا، تو فتح بھی غیر اعرابی ہے۔ تو یہ ساری شرطیں پائی گئیں تو پھر اس کے ماقبل کسرہ کو فتح سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ آپ اس کو پڑھیں دعائیہ روزایہ، دعائیہ اور روزایہ، لیکن جب آپ نے فتح سے تبدیل کر دیا تو پھر اس یا کو الف کے ساتھ بدلنا واجب ہے۔ اس دعائیہ سے ہو جائے گا دعا اور روزایہ سے ہو جائے گا روزا۔ اسی طرح اس میں دیکھیں یہ اسم کے لام کلمہ میں ہے داعیتن بروزن فاعلتن، راضیتن بروزن فاعلتن، اسم کے لام کلمہ میں ہے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ فاعلتن کے وزن پر ہو، فاعلتن کا وزن بھی ہے، فاعلتن داعیتن، فاعلتن راضیتن، تو دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ تو پھر اس کو آپ یا سے ماقبل جو کسرہ ہے اس کو فتح سے تبدیل کر سکتے ہیں، فتح سے تبدیل کر دیں گے تو ہو جائے گا داعیتن، اور راضیتن میں جو ذات کے کسرہ کو فتح سے تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا راضیتن۔ جب آپ نے فتح سے تبدیل کر دیا تو پھر آپ کو اس یا کو الف سے تبدیل کرنا واجب اور لازم ہے، تو یہ بن جائے گا داعاتن رازاتن۔ تو یہ قانون ہے، اور اس میں کچھ صورتیں ہیں، اسم کے اعتبار سے کچھ فرق ہے، جواز اور وجوب کے اعتبار سے کچھ فرق ہے، وہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب کچھ مثالیں ہیں جس میں ان شرطوں میں سے کوئی نہ کوئی شرط نہیں پائی جا رہی، جس کی وجہ سے یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا، آپ ان کو بھی دیکھ لیں۔ اب یہ دیکھیں ذرا، جو پہلا لفظ ہے قیامن، اس پہ قانون جاری کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامن میں جو یا ہے وہ آخر میں نہیں ہے، کیونکہ اسم میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم کے لام کلمہ میں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے تو اسم ہے کیونکہ تنوین آ رہی ہے، لیکن اسم کے لام کلمہ میں نہیں، عین کلمہ میں ہے، تو پانچویں شرط نہیں پائی جا رہی۔ دوسری مثال دیکھیں ارمیہ، ارمیہ یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اکریمہ، تو یہاں پر تیسری شرط نہیں پائی جا رہی، کیونکہ شرط یہ تھی کہ ثلاثی مجرد کے آخر میں ہونا چاہیے، ثلاثی مزید فی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب تیسری مثال دیکھیں داعیون، اس میں کون سی شرط نہیں پائی جی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اسم ہے کیونکہ تنوین آ رہی ہے، اور اسم میں ہماری شرط یہ تھی کہ وہ اسم فاعلتن کے وزن پر ہو، یہ فاعلتن کا وزن نہیں ہے، لہذا اس پر بھی یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا، تو یہاں پر چھٹی شرط نہیں پائی جا رہی۔ آگے دیکھیں لن یرمیہ، اب یہ دیکھیں یہ ہے تو فعل ہے، اور یا مفتوح بھی ہے، ماقبل مکسور بھی ہے، ثلاثی مجرد کا آخر بھی ہے، لیکن اس کا جو فتح ہے وہ فتح اعرابی ہے، کیونکہ فتح لام نون زبر لن کے عمل کرنے کی وجہ سے فتح آ رہا ہے، تو یہاں پر یہ جو چوتھی شرط ہے یہ نہیں پائی جا رہی، لہذا اس پر بھی قانون جاری نہیں ہوگا۔ پانچویں مثال دیکھیں ضبیٌ، ضبیٌ میں ما قبل مکسور نہیں ہے بلکہ ساکن ہے، تو یہاں پر دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، لہذا اس پر بھی قانون جاری نہیں ہوگا۔ اور آخری مثال میں دیکھیں دواعیوں میں، یہ اسم ہے لیکن اسم کا لام کلمہ ہونا چاہیے، یہ لام کلمہ نہیں ہے، لہذا اس پر بھی قانون جاری نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ شرطیں ہیں اور کچھ اس کے اندر تفصیل ہے جس کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے پھر اس قانون کو جاری کرنا ضروری ہے۔